عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اب غداروں کی تصاویر بھی اسمبلی گیلری میں لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو مشہور فلمی ہستی اکشے کمار کو منافق کہہ کر کے کیوں پکارا جا رہا ہے، آخر ان کا کون سا بیان وائرل ہوا، وہ بات کہوں گا۔ اس وقت امیت شاہ اور ارنب گوسوامی کو لے کر کے ملک سے کھلواڑ کرنے کے الزامات دونوں پر لگ رہے ہیں۔ کانگریس نے بھی الزام لگایا ہے، وہ بھی بات سناؤں گا۔ کسانوں کے شدت اختیار کر رہے اور سختی اختیار کر رہے آندولن کے درمیان میں اورنگ آباد سے ایک کسان کو گولی مار کر قتل کیے جانے کی خبریں آتی ہیں تو کس طرح ہنگامہ مچتا ہے۔ کشمیر میں برف باری کی وجہ سے کس طرح جو ہے روزانہ کی زندگی مسائل کا شکار ہو چکی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہیں پر کرناٹک سے خبر آ رہی کہ گورکشک کے نام پر، گورکشک جنہوں نے جو ہے گورکشا کے نام پر غنڈہ گردی کی، ان کے خلاف درج تمام مقدمات کو واپس لینے کا فیصلہ یہاں کی حکومت لے رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہیں پر ابھی صدر کا حلف اٹھانے میں امریکہ میں صدر بائیڈن کو کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تو ایسے میں الگ الگ طرح کی خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں۔ ایک موبائل کے لیے اپنی ماں کو کس طرح قتل کر دیتا ہے ایک شخص، یو پی کے میرٹھ سے آ رہی خبر ہے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین، سعودی عرب کی اس وقت مسلح افواج میں دنیا کی 17ویں نمبر پر ہے، تو دیگر ممالک کے افواج کس طرح مضبوط ہیں، ساری چیزیں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے اسمبلی ہال میں جو فوٹو گیلری ہے وہاں پر دامودر ساورکر کی تصویر لگانے سے اس وقت لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے قانون ساز اسمبلی کی فوٹو گیلری میں دامودر ساورکر کی تصویر لگائے جانے پر سخت اعتراض کیا۔ ساورکر کو ہندوتوا کے بانی کی شکل میں دیکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور تاریخ میں اسے وطن کے غدار کی شکل میں یاد کیا جاتا رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہندوتوا تنظیم جو شدت پسند ہو سکتی ہیں، ان کے جو ہیرو مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی گیلری میں ساورکر کی تصویر لگائے جانے سے لوگوں میں ناراضگی ہے۔ فوٹو گیلری کا افتتاح منگل کے روز اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کیا تھا۔ کانگریسی ایم ایل سی دیپک سنگھ نے یو پی کونسل کے چیئرمین رمیش یادو کو خط لکھ کر ساورکر کی تصویر کو گیلری سے فوراً ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس ایم ایل سی کا کہنا ہے کہ فوٹو گیلری میں ساورکر کی تصویر سبھی مجاہدین آزادی کی بے عزتی ہے، اسے فوراً ہٹا دیا جانا چاہیے اور اسے بی جے پی دفتر میں رکھا جا سکتا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اس معاملے میں کہا کہ ساورکر اتنے سارے تنازعات سے گھرے ہوئے ہیں کہ انہیں اسمبلی فوٹو گیلری میں جگہ ملنی ہی نہیں چاہیے۔ پورا ملک جانتا ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے کس طرح معافی کی بھیک مانگی تھی۔ بی جے پی کو تاریخ سے سمجھ لینی چاہیے، ان کی تصویر ہمارے عظیم مجاہدین آزادی کی بے عزتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے منگل کے روز جب فوٹو گیلری کا افتتاح کیا تھا تو ساورکر کی خوب تعریف کی تھی۔ انہوں نے ساورکر کو ایک عظیم مجاہد آزادی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ویر ساورکر کو تحریک آزادی میں ان کے کردار کے لیے 2 بار تاحیات قید و بند کی سزا ملی تھی، لیکن وہ سزا کیوں ملی تھی اور انہوں نے کس طرح تلوے چاٹے تھے انگریزوں کی، یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی اصل تاریخ کو مٹا کر کے جو ہندوتوا تنظیموں کو خوش کرنے والی تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کو دوبارہ اور نئی نسل کے خون میں پیوست کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس پر جو ہے روک لگانا اور اس کو سنجیدگی سے لینا ہندوستان کے اور بھارتیوں کے وہ ناگرک جو ہر چیز پر وشواس رکھتے ہیں اور امن پر وشواس رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ضرور میدان میں اتر کر کے اس طرح کی جو تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔
ناظرین گرامی، اکشے کمار یہ ہمیشہ بی جے پی کی سپورٹر مانے جاتے رہے ہیں، فلمی شخصیات میں اہم ترین شخصیت بھی مانے جاتے ہیں، لیکن ان کے کینیڈا کی شہریت کو لے کر کے اور بھی بہت سارے معاملوں کو لے کر کے ہمیشہ تنازع کا شکار رہتے ہیں۔ بہرکیف اب ان کو منافق کہا جا رہا ہے ٹویٹر میں الگ الگ معاملوں کو لے کر کے۔ میں وہ ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا کاپی رائٹ کے چلتے، لیکن میں حقیقت سناؤں گا کہ ایک پرانے ویڈیو میں یہ اداکار لوگوں کے متعلق یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ مندروں پر پیسے اور کھانا ضائع نہ کریں۔ رام مندر کی تعمیر کے لیے اپنے مداحوں اور فالوورز سے ایک ویڈیو کے ذریعے چندے کی ٹویٹر پر اپیل کرنے والے اداکار اکشے کمار کو لوگ منافق کہہ رہے ہیں۔ گیتکار اور اسکرپٹ رائٹر پونت شرما نے پرانے انٹرویو کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ لوگوں کے متعلق یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ مندروں پر پیسے اور کھانا ضائع نہ کریں، ایسے وقت میں جب ملک میں بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ اداکار کہہ رہا ہے کہ میں مندر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بہت کچھ ضائع ارد گرد پڑا ہوتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اوپر والے کی توجہ بٹورنے کے لیے اچھا کریں اور دوسرے لوگوں کی مدد کریں۔ لیکن جنوری 17 پر اکشے کمار نے ایک ویڈیو پوسٹ کر دی اور اپنے مداحوں اور فالووروں کو رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ دینے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا، بھگوان رام کے ایودھیا میں ایک مندر زیر تعمیر ہے، اب تمہاری باری ہے، ہم میں سے کسی کو وانار بننا ہے۔ کچھ گیلریز اور اس تاریخی کام کے لیے اپنی گنجائش کے گیلری کا انہوں نے اس واقعے میں حوالہ دیا تھا۔ اس تاریخی کام کے لیے اپنی گنجائش کے حساب سے تعاون کریں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کام کی شروعات کر رہے ہیں۔ بہرکیف یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور وائرل ہونے کے بعد جو ہے ایک تو پہلے ہی تنازع کا شکار ہو چکے اپیل کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ رام مندر اور بابری مسجد کو لے کر کے جو تنازع ہے وہ بھارتیہ ایسے ہندو جو سیکولرزم پر اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اس فیصلے کو لے کر کے جو ہے الگ ہی رائے قائم کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنانا تھا۔ اب جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کئی لوگ سوشل میڈیا پر اداکار کو منافق کہہ رہے ہیں، اور قدیم ویڈیو میں جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ضائع ہوتا ہے مندروں میں اور فلاں چیزیں اس پر تیل چھڑکا جاتا ہے، دودھ ڈالا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو لے کر کے انہوں نے جو تنقید کی تھی اسی ویڈیو کو شیئر کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ کس قدر دوغلا آدمی ہے کہ اب جو ہے رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ وصول رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے مندروں کو اسی نے نشانہ بنایا تھا۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی اور ٹی وی ریٹنگ ایجنسی بارک کے سابق سی ای او پارتھیو داس گپتا کے درمیان ہوئے مبینہ واٹس ایپ چیٹ کو لے کر کے جس طرح سے اس وقت ماحول بن رہا ہے، جس طرح کی تنقیدی تبصرے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے کئی پرائم ٹائم میں تفصیلات کے ساتھ رکھا ہے۔ اب کانگریس نے اس معاملے میں سخت رخ اختیار کر لیا ہے۔ اس واٹس ایپ چیٹ کے افشا ہونے کے بعد کانگریس نے آج منعقدہ پریس کانفرنس میں ارنب گوسوامی کے ساتھ ساتھ پی ایم مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر بھی ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا الزام لگا دیا۔ اس سلسلے میں کانگریس نے آج کہا، جس میں سابق وزیر دفاع اے کے اینٹونی بھی تھے، صحافی ارنب گوسوامی اور پارتھیو داس گپتا کے درمیان پلوامہ میں 40 نوجوانوں کی شہادت کو لے کر جس زبان کا استعمال ہوا ہے وہ حیران کرنے والا ہے، اس سے مجھے ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوئی ہے۔ کانگریس کے ذریعے منعقدہ پریس کانفرنس میں اے کے اینٹونی کے علاوہ سینئر لیڈران سلمان خورشید، سشیل کمار شندے، غلام نبی آزاد وغیرہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے رازداری والی باتیں افشا ہونے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اینٹونی نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ واٹس ایپ گفتگو پورے ملک کے لیے فکر کی بات ہے۔ ہر محب وطن ہندوستانی حیران ہے کیونکہ یہ قومی سیکورٹی سے جڑا معاملہ ہے۔ ملک کے عام لوگوں اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان کئی ایشوز پر نااتفاقی ہو سکتی ہے، لیکن جب قومی سیکورٹی سے جڑا معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر پورا ملک ایک ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کو لے کر کے جو ہے اس وقت پوری طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس بحث کو اور اس مدعے کو بار بار کانگریس سامنے لا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی کے بارڈرز میں اس وقت جس طرح سے کسان آندولن چل رہے ہیں اور جس طرح کا شدت اختیار ہوتی جا رہی ہے، اور 26 جنوری کو ٹریکٹر کی بہت بڑی ریلی بھی نکلنے والی ہے، احتجاجی ریلی، ان تمام چیزوں کے درمیان میں اورنگ آباد سے بہار کے اورنگ آباد ضلع کے داود نگر تھانہ علاقے میں بدماشوں نے کسان کو گولی مار کر کے قتل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مزید تشویش پائی جا رہی ہے کسانوں میں۔
पुलिस ज़राए ने बुध को यहाँ बताया कि नोनार गांव बाशिंदा किसान सिदम्मा शर्मा, जिसकी उम्र 85 बताई गई है, मंगल की देर रात अपने घर में सोए हुए थे, तभी बदमाशों ने उनका गोली मार करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह ज़मीनी तनाज़ा बताया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि वाक़े की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसानों के साथ किस किस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हो सकती हैं। एक तरफ वो अपने हुकूक़ को लेकर के एहतिजाज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इन गुंडों और बदमाशों की भी ज़ेरे इताब आ जाते हैं और फिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि कई हफ़्ते गुजर गए, यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी अजीरन बन गई है और उसकी वजह है बर्फ़बारी और यहाँ का सख्त मौसम। वादी कश्मीर में सर्दियों का बादशाह 40 रोज़ा चिल्ला कलान अगरचे अपने दौरे इख्तिदार के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन लोगों को ठठरती सर्दियों से कोई राहत नसीब नहीं हो रही। महकमे मौसमियात ने खुश्क मौसम के बीच वादी कश्मीर में 23 जनवरी को ताज़ा बर्फ़बारी होने की पेशगोई की है। मकामी महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि वादी कश्मीर में 22 जनवरी की दोपहर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है, जिस दौरान ठंड का राज बराबर जारी रहेगा, लेकिन 22 जनवरी की रात देर गए से 23 जनवरी की शाम तक बर्फ़बारी होने का इम्कानात है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वादी कश्मीर में बुध के रोज़ भी मौसम खुश्क रहा, हल्की धूप भी छाई रही, लेकिन शबाना दर्जे हरारत नुक़्ते इंजमात से मामूल से ज़्यादा नीचे दर्ज होने से जहाँ ठठरती सर्दियों का राज बराबर कायम है, वहीं शहर गाम के आबी ज़ख़ायर बशमूल शहर आफाक, झील डल मुसलसल मुंजमद रही। वादी के मसाजिद व खानकाहों, यहाँ तक कि घरों में भी नस्ब नल और पानी के टैंकों में भी पानी जम गया है, जिससे लोगों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। झील की मुंजमद सतह अगरचे सयाहों के लिए तफरीह का सामान बन गई और बलवाड़ रोड के किनारों से उन्हें उस मुंजमद सतह की दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखा जा रहा है, लेकिन झील के आसपास रहाइश पजीर लोग गुनागो मुश्किलात से दो चार हैं और लगातार यहाँ पे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम लगातार यहाँ की हुकूमत से इस मामले को लेकर की शिकायत बयां कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी भारत में होती है, मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में वो आपको मालूम है। बिलखुसूस के साहिली इलाके मैंगलोर से लेकर कारवार तक के इलाकों में अक्सर एक गुंडे खुलेआम घूमते हैं, दादागिरी करते हैं और लोगों को मारते हैं, और इस मामले में जो है पुलिस मामले भी दर्ज करती है। लेकिन जब ऐसी हुकूमत आए जो जुल्म की पुष्टपनाही करे, जालिमों के साथ ठहरे रहे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है। कर्नाटक के वज़ीर बराए मवेशी परवरी ने कहा है कि गौरक्षकों के ख़िलाफ़ अब से पहले दर्ज किए गए तमाम मुकदमात वापस होंगे, क्योंकि अब कर्नाटक इंसदाद गौकशी कानून वजूद में आ चुका है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं, इस कानून को लाने का असल मकसद ही कहीं ऐसा ना हो कि वो गौरक्षक जो जालिम हैं और मासूम मुसलमानों पर हमला करके उनको जो है ज़ख्मी कर देते हैं, बाज़ जगहों पर जो है अधमरा करके छोड़ देते हैं। बिलखुसूस कर्नाटका के साहिली इलाकों में जो मंगलूर, उडुपी, कुंदापुर आसपास के इलाके माने जाते हैं, वहाँ पर लगातार ये वारदात पेश आती है और यहाँ पर मामले दर्ज भी होते हैं। लेकिन इस कानून की वजह से मवेश परवरी का ये बयान साफ तौर पर यह बयान करता है कि हुकूमत जालिमों के साथ ठहरी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने महकमे पुलिस को हिदायत दे दी है कि कर्नाटका रक्षणा वेदिकी के कारकुनान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात को वापस लिया जाए। तो फिर नाजरीन, इस फैसले के सामने आते ही एक बार फिर जो यहाँ की हुकूमत को तनकीद के जद में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, चलते हैं अमेरिका और कुछ ही घंटों में यहाँ के नए सदर जो बाइडन वो हलफ भी उठा लेंगे, लेकिन उससे पहले कई तरह की खबरें आ रही हैं। उन्होंने सदर बन जाएंगे और माना जा रहा है कि सदर बनते ही वो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के कई फ़ैसलों को फ़ौरन पलट देंगे, ऐसा वो इंतखाबी तशहीर के दौरान भी कहते रहे। खबरों के मुताबिक वो पहले दिन ही ट्रंप इंतज़ामिया के ज़रिए मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर नाफिस ट्रैवल पाबंदी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका मैक्सिको के दरमियान बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन को बंद करने का ऑर्डर भी जो बाइडन इंतज़ामिया के ज़रिए दिया जा सकता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए आलमी सेहत तंजीम WHO से हटने के फ़ैसले को भी जो बाइडन फ़ौरन बदलेंगे। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2020 में आलमी सेहत तंजीम से अमेरिका के अलग होने का ऐलान कर दिया था। चीन पर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने WHO को गुमराह किया, चीन ने हमेशा चीज़ों को छुपाया है।
کورونا پر چین کو جواب دینا ہی ہوگا، پوری دنیا کے سامنے جواب دینا ہی ہوگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی خبر ہے لیکن یہ واضح ہے کہ جو ہے بائیڈن ابھی کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ باقاعدہ یہاں کے صدر بن جائیں گے، حلف اٹھا لیں گے۔ ایسے حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مسلم ممالک کے ساتھ کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور کس طرح کی ان کی جو ہے تعلقات اور خارجہ امور کس طرح سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا میں پولیس نے 2 مقامات پر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی 2 خواتین کو بچا لیا ہے۔ افسروں نے بدھ کو بتایا کہ دونوں واقعات منگل کے ہیں۔ دونوں خواتین گھریلو تنازع یا کسی دیگر وجوہات سے ڈپریشن میں تھی۔ ٹیٹوالا پولیس اسٹیشن کے ایک اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ وہ رائتا برج سے گزر رہے تھے، تبھی انہوں نے خاتون کو وہاں دیکھا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ جیسی خاتون ندی میں کودی، اس کی ساڑی پل کے کھمبے کے اس میں اٹک گئی تھی۔ وہ اپنی ساڑی کھینچنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی پولیس نے وہاں پہنچ کر اسے بچا لیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خاتون نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ وہ زندگی سے پریشان ہو گئی ہے اور اس لیے خودکشی کرنا چاہتی ہیں۔ اسی درمیان ممبئی کی ایک اور علاقے سے ایک 45 سالہ خاتون ایک پل سے کود کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے ورس اور اکھاڑی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اس کو بھی بچا لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور زندگی کے مسائل الجھنیں اس قدر ہوتی ہیں کہ جو ہے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی دن 2 طرح خواتین کی جانب سے ممبئی کے علاقے سے آنے والی اس خبروں نے سرخیاں بنائی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح میرٹھ میں ایک قتل کا سنسنی خیز معاملہ پیش آیا ہے اور مسلم سماج کے لیے واقعی تشویشناک ہے۔ ایک بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں کو صرف 10,000 روپے نہ دینے کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، اور 10,000 روپے کا مطالبہ جو کیا جاتا ہے وہ موبائل خریدنے کے لیے۔ عبد الرحمن نے بیان دیا ہے کہ اس کا پہلی بیوی سے خضر نام کا 19 برس کا بیٹا ہے، جو گزشتہ روز دن کے وقت اپنی سوتیلی ماں ریشما کے پاس پہنچا اور موبائل خریدنے کے لیے 10,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ ریشما نے موبائل کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور خضر کو ایک تھپڑ مار دیا۔ طیش میں آ کر خضر نے ریشما کا گلا گھونٹ کر کے قتل کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ لمبی تفصیلات ہیں، تفصیلات میں گئے بغیر، اور اس کی خاتون کی تصویر بھی آئی ہے، لیکن بحیثیت پردہ اور تصویر میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ لیکن یہ واقعی سبق آموز ہے کہ ایک موبائل خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیے جانے پر ماں کے رشتے کو کس طرح تار تار کر دیا جاتا ہے اور گلا گھونٹ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف 19 سالہ ایک لڑکا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری قوم کس جانب کو جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آخری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ مسلح افواج کی طاقت کے اعتبار سے ایک تازہ رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، اور اس تازہ رپورٹ جو 2021 کی ہے، جو گلوبل پاورز نامی ایک ویب سائٹ شائع کرتی ہے۔ گلوبل پاورز نامی ویب سائٹ کی جانب سے یہ دنیا کے طاقتور ترین افواج کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ اس میں اس وقت جو فہرست سامنے آ رہی ہے، اس میں سعودی عرب کو دیکھا جائے تو وہ 2021 کی فوجی طاقت کی درجہ بندی میں 17ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ سعودی عرب کی فوجی مصری فوج کے بعد عرب دنیا کی دوسری اور خلیجی ممالک کی پہلی بڑی افواج قرار دی گئی ہے۔ اس طرح سعودی عرب نے فوجی طاقت کے اعتبار سے اسرائیلی فوج کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے خطے میں 4تھا نمبر حاصل کیا ہے، جبکہ اسرائیل کا مشرق وسطیٰ میں فوجی لحاظ سے 4تھا نمبر ہے۔ امریکہ بدستور دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے مقام پر اس وقت قائم ہے، یعنی فرسٹ نمبر پر۔ روس دوسرے نمبر پر ہے، تو اور چین تیسرے نمبر پر۔ بھارت کا نمبر 4تھے نمبر پر آ چکا ہے، یعنی چین کے بعد اگر کوئی طاقتور فوج مانی جاتی پوری دنیا میں تو وہ ہندوستان کی ہے۔ جاپان کا 5ویں نمبر پر ہے، اور رینکنگ میں پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو وہ 10ویں طاقت ابھر کر کے سامنے آیا ہے۔ ایران کے بارے میں 13 نمبر بتایا جا رہا ہے، تو 11ویں نمبر پر ترکی کا نمبر آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے بھوٹان، لائبیریا، صومالیہ، سیرا لیون، سرینام اور شمالی مقدونیہ وغیرہ یہ سب جو ہے آخری درجے میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اہم ترین نمبرات پر جو اوپری نمبرات آتے ہیں، چین یا اس کے بعد جو ہے وہاں پر اکثر مسلم ممالک کے نمبرات سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرکیف لیکن اس وقت امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، روس دوسرے نمبر پر، چین تیسرے، اور 4تھے نمبر پر اس وقت جو ہے بھارت کا نمبر آیا ہوا ہے، اور جاپان 5ویں نمبر پر۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے آپ کو اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری
کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی